بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سبق 3A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ آیت کس نے پڑھی تھی، کس موقع کے اوپر پڑھی تھی، یہ سارا آپ کو مجھے امید ہے کہ یاد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، جانا کس کے پاس تھا؟ اس جابر بادشاہ کے پاس جو فرعون تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو بھی ہم کام کرنے لگے موقع محل کی دعائیں، یعنی وہ چھوٹی سی وقت مل جاتی ہے۔ جیسے میرے پاس ایک وہ ہے اپنا مومن کا ہتھیار، اس میں تقریباً ساری ہی صبح کی یہ دعائیں اور شام کی بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح جو بھی آپ کو دعاؤں کی کتاب ملے، اس میں موقع محل کے مطابق دعاؤں کا پڑھنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ دیکھو یہ بھی دعا پڑھ کے جا رہے ہیں تو اللہ سے مدد مانگ کے جا رہے ہیں، لہذا اگر ہم کوئی دفتر کو جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیں، جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح موقع محل کے مطابق جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ نے سبق پڑھا جو پچھلے ہمارا لیسن ہوا ہے، اس میں 7 ہوم ورک ہے نا جی، 7 ہوم ورک آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اس میں کیا آپ نے کچھ A میں ہیں، B میں ہیں، C میں ہیں کہ D میں ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کم از کم انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھیں گے، پڑھنا ہے۔ یہ شیطان کے بے شمار حربے ہوں گے، لیکن کچھ وقت مقرر کر کے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا میں تلاوت جو کرتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں نا، فجر کی پڑھی تلاوت کر لی وضو کے ساتھ ہوں، اسی طرح زور آئی نماز پڑھی ساری تلاوت کر، بے شک تھوڑی ایک رکوع کر لو۔ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ایک اہتمام تھا اس کا، کشمیر کا رہنے والا تھا جی وہ۔ تو ہم اہتمام کے ساتھ جب بھی موقع ملے تو کم از کم یہ موقع تو ہمارے پاس ہے نا، نمازیں تو 5 پڑھنی ہے ہم نے، باوضو بھی ہونا ہے، تو اس میں کچھ اہتمام کے ساتھ جو ہے نا یہ ہم پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ تھوڑی سی دہرائی کہ جناب اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے، ہوگی تو بڑی آسان ہوگی، لیکن اس کا ایک میتھڈ ہے جو کہ آسان ترین وہ میتھڈ ہے۔ تو یہ ویسے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ بالکل 100% صحیح ہے۔ تو یہ جو میتھڈ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا سوچو بچار کریں اس کے اوپر کہ A ہو سکتا ہے، B ہو سکتا ہے، C ہو سکتا ہے کہ D ہو سکتا ہے؟ گڈ، دیکھو نا جی، ہم نے TPI اور عربی بول چال کی ہے۔ عربی بول چال کی جو ہمارے اس کورس کے ہے نا جملے، وہ تقریباً 50 کے قریب ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ من ہوا، ٹھیک ہے جی، اس قسم کے جملے جو ہوں گے نا وہ آگے ہر سبق میں آئیں گے۔ تو TPI یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ دیکھو ایک بندہ کار چلا رہا ہے نا جی، اگر اس کا دماغ مکمل طور پہ کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، اس کے پاؤں کام کر رہے ہیں، تو گویا ٹوٹل وجود جو ہے نا اس کا، وہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ میں جناب علی اب یہ ایک کام کر رہا ہوں۔ تو اگر تھوڑا سا وہ جناب علی ہٹتا ہے، توجہ سے ہٹتا ہے، سوتا ہے یا کوئی اور سوچ دماغ میں آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو گویا یہ پورے وجود کا استعمال کرتے ہوئے جو کام بھی کیا جائے گا اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جو ہے نا، یہ ٹوٹل وجود کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو سیکھنا، جیسے ابھی آپ نے اشارے میں کیا تھا، ابھی آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب پیچھے ہم نے یہ 3 جو ہے نا جی آیات مبارکہ پڑھی ہیں الحم شریف کی، اس میں یہ جواب جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ A B C D، یعنی یہ ایک سے زیادہ جواب ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو آپ کو انوالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پڑھ کے آیا کریں اور ادھر بھی فل اپنی جو ہے نا اٹینشن کے ساتھ اسے دیکھیں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔
تمام شکر اور تمام تعریفیں۔ اچھا اب الرجیم، اچھا یہ دیکھو نا، اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا جی؟ یہ ہم نے پڑھا کہاں تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تعوذ میں ہم نے یہ تو پڑھا تھا، تو اس کا جو ہوگا یہ کون سا ہوگا پھر؟ سی، گڈ، ماشاء اللہ۔ اب اس کا جو صحیح ترجمہ ہے نا، ٹکڑے کرتے ہوئے ہم آگے چلے گئے۔ اب یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں واہ ہوا اللہ، واہ ہوا اللہ، ٹھیک ہے جی، واہ کا ترجمہ پڑھیں گے، کتنا آسان ہے، اور ٹھیک ہے، ہوا وہ، اللہ اللہ، تو اس کا ترجمہ اے بی سی ڈی کیا ہو سکتا ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا آج کا جو سبق ہے اس کے اندر ہم یہ ضمائر ہیں متصلہ، ٹھیک ہے جی، اٹیچڈ جو ضمائر ہیں نا کسی لفظ کے ساتھ جو آتے ہیں، الگ الگ نہیں آتے۔ آپ یہ جو ہم پڑھے تھے نا، ہوا ہم، انت آنا، انتم نحنو، یہ 6 ضمائر جو ہم نے پڑھے تھے یہ الگ الگ آتے ہیں، یعنی ہوا الگ آئے گا، اگلا فقرہ جو ہوگا، اگلا لفظ جو ہوگا وہ الگ آئے گا، لیکن یہ ضمائر ایسے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے، کسی نہ کسی فقرے کے ساتھ، کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ، الفاظ یہ اٹیچڈ ہوں گے۔ ان کی نشانی یہ ہے، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، جیسے یہ کٹے ہوئے ہیں، یہ دیکھو یہ ساتھ ساتھ، یعنی اس کے پیچھے کوئی لفظ ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹیچڈ پروناؤن۔ اس طرح نکات تعلیم یا شوق ایک ہم چیز پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑی آج شاندار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو 6 نئے الفاظ جو قرآن شریف میں، یہ بھی 6 ہی ہیں نا جی، دیکھو نا، تو یہ کتنی بار آئے ہیں؟ اندازہ لگائیے کہ اس میں 3451 پڑھیں گے صرف 6، یہ رپیٹ ہو کے اتنی بار یہ قرآن شریف میں آئے ہیں، تو کیا تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب کورس اینڈ ہوگا نا جی، یہاں قرآن شریف کھولیں گے، یہیں سے بھی آپ کھول لیں گے، تو ہر لائن کے اندر جو ہے نا کم از کم ہمیں 3 4 5 3 4 5 جو ہے نا لفظ آتے ہوئے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب یہ ہمارا سبق ختم ہوگا تو اس وقت ہم قرآن شریف کے 12089 جو ہے نا یہ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ سب سے پہلے سبق ہم نے کیا سیکھا، دوسرے میں کیا سیکھا، ٹھیک ہے نا، جو الفاظ سارے جمع ہو کے یہ سارے کے سارے یہ بنتے ہیں، اور بیٹری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ پہنچ جائے گی اوپر کو، اور جیسے یہ ابھی فل نہیں ہوئی، ابھی یہ سٹارٹ ہے۔ اسی طرح یہ 7 ہوم ورک جو ہے نا اسی لیے بار بار آپ کو دکھائے جاتے ہیں، یہ کرنے ہیں گھر میں، 20 منٹ نکالیں، صرف 20 منٹ اس میں نکالیں گے تو یہ سارے کا سارا کور 2 تلاوت کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 5 منٹ آپ قرآن شریف کو کھول کے پڑھ لیں، 5 منٹ جو آپ کو صورتیں زبانی یاد ہیں ان کو پڑھ لیں، اسی طرح 2 پڑھنے کے ہیں، کتاب سے پڑھیں یا وہ شیٹ جو آپ کو کارڈ دیا گیا دکھایا بھی تھا اس سے پڑھ لیں آپ۔ اس طرح یہ جو ہم آپ کو یہ ویڈیو بھیجتے ہیں اس کو آپ سن لیا کریں، تو کوئی نہ کوئی اپنا ساتھی ضرور بنائیں آپس میں، یا کوئی اپنے محلے میں یا اپنے کوئی گھر میں، کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی فرد ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ تکرار کریں، جتنا آپ تکرار کرتے جائیں گے، ان کو سنائیں گے سبق، تو آپ کا اپنا سبق یاد ہو جائے گا۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت، یہ بھی یعنی ہم ایک ہی صورت نہ پڑھیں بلکہ تھوڑا سا بدل بدل کے صورتوں کو پڑھیں، اور آپ یہ کبھی بھی آپ نے نہیں بولنا کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو جو ہے نا آپ نظر انداز مت کیجیے، اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیے، رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کے اس کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اضافہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ پاک نے۔ کوشش ہمارے ذمہ ہے، تھوڑی سی کوشش بچہ کرتا ہے نا تو آگے والدین اس کو آگے جا کے پکڑ لیتے ہیں
جب شروع بچہ چلنے لگتا ہے، تو جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ دوڑ کے ہماری طرف آئیں گے۔ جتنی ہماری چاہت ہوگی، جتنی ہماری محنت ہوگی، ابھی یہ آپ نے دیکھا کہ یہ صرف تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں یہ 9000 بار پورے قرآن شریف میں آئے ہیں۔ تو گویا صرف تعوذ کو سیکھ لینا، اس کے معنی کو سیکھ لینا اور سورۃ فاتحہ کو مکمل سیکھ لینا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن شریف کے وہ جو 78000 ٹوٹل لفظ ہے نا، ان میں سے 9000 جو ہے نا یہ آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ ابھی یہ ہم نے ارحم شریف کی پہلی 2 آیتیں غالباً پڑھی ہیں، تو آج آگے انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 آیتیں پڑھیں گے، تو آپ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، آپ سب تلاوت کرا دیں۔ جزاک اللہ جی۔ اب آیت نمبر جو ہے نا یہ 4 ہے، مالک یوم الدین۔ ترجمہ جو ہے مالک ہے دن کا بدلے کے، یعنی جو قیامت کا دن ہے جس میں جزا سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا ہمارے اعمال کا، اس دن کا مالک جو ہے نا پیچھے سے جیسے آیت چل رہی ہے وہ اللہ کریم ہے، یہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اپنے اللہ کی۔ اب یہ دیکھیں مالکی، یہ اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ اب عربی زبان میں یہ جو میم کے اوپر کھڑا زبر لگا ہے نا جی، تو یہ اس کے قائم مقام ہے میم الف ما کے، جو ہم اردو میں لکھتے ہیں نا مالک، جیسے یہ آگے لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کا سٹائل عربی زبان میں لکھنے کا ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا معنی کوئی مشکل نہیں، ہم سب جانتے ہیں مالکی کہ وہ مالک ہے۔ اس طرح یوم دن، یہ ہمارا بھی ہمیں اردو زبان میں بھی ہم بولتے ہیں یوم عید ہے، یوم آخرت ہے، یوم کی جمع ایام ہے، یہ 405 بار قرآن شریف میں یہ لفظ آیا ہے۔ اب الدین، اس کو بڑے غور سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے کس طرح ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات جس کا نام اسلام ہے وہ ہمیں بھیجا ہے۔ تو اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو بدلہ، دوسرا مطلب کیا ہے زندگی کا نظام۔ اچھا اب ہم کسی کو دیندار سمجھتے ہیں، جو یہ نماز پڑھ رہا ہے تو دیندار ہے۔ عام طور پہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہی ہے، کوئی نفل زیادہ پڑھ رہا ہے بڑا دیندار ہے، بڑا نیک آدمی ہے جی، اگر وہ ہر سال حج کر کے آ جاتا ہے، عمرہ کر کے آ جاتا ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا زندگی کا نظام، اس کے اندر صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے بعد آگے اس کی معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، اور بھی شعبے ہیں جو کہ بڑے بڑے 5 ہیں۔ تو گویا دین کا جو مطلب ہے وہ ایک تو بدلہ ہے جزا و سزا کا، اور ایک دین جس کا نام دین اسلام ہے، اس کا مطلب زندگی کا نظام ہے۔ نظام کیسے زندگی کا چلے گا، جیسے وہ اللہ کہیں گے۔ تو گویا یہ دین کے 2 معنی ہوئے، ایک بدلہ اور ایک زندگی کا پورا نظام، یعنی زندگی کو چلانے کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اس کا یہ ایک مطلب نکلتا ہے دین کا۔ تو اب اگر ہم غور و فکر کریں کہ جناب تصور میں جائیں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا اندر بجلیاں چمکائیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں دعا کروں اللہ پاک سے، یا اللہ مجھے اس دین کے اوپر چلنے کی توفیق دے، اور یہ جو بدلے کا دن ہے وہاں اس کے لیے میرے پاس کیا ہے۔ تو اگر دعا کریں گے تو پھر آگے اپنے احتساب کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو اس کے بعد کوئی پلان بنائیں کہ جناب میری زندگی ٹھیک ہو جائے،
میرے جو اعمال جن کا میں مجھے بدلہ ملنا ہے وہ صحیح ہو جائیں، تو اس پلان کے تحت پھر جو ہے نا وہ سارے کا سارا اپنا زندگی گزارنے کا جو پلان ہم بنائیں گے اس کے مطابق گزاریں، تاکہ آگے جا کے مجھے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور پھر اس کی یہ اچھی بات ہے کہ آگے جا کے بدلہ اچھا ملے گا، اس کی تبلیغ بھی کرے، آگے لوگوں کو بتائیں۔ اب اس سے بے شمار ہمیں جو ہے نا سبق ملتے ہیں اس آیت سے، یعنی اصل میں تو یہ غور و فکر کی بات ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کے اوپر غور کرنا، پھر اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا، پڑھنا، غور کرنا، سمجھنا، غور کرنا، اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ پیش کرنا اور اس کو نافذ کرنا۔ اب دین کے دو معنی ہوئے، بدلہ جن اچھے کام کا اچھا بدلہ ہے اور برے کام کا برا بدلہ ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یعنی یہ پہلا سبق ہمیں ملا ہے کہ دین کا مطلب جو ہے وہ دو ہیں، ایک مطلب تو بدلے کا دن جو آئے گا قیامت کا، دوسرا یہ مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں کھانا پینا، شادی بیاہ، غمی خوشی، جی تجارت، نوکری، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ کس کے تابع کرنا، وہ ایک نظام ہے پورا جو اللہ کریم نے دیا ہے، اور اس نظام کا جو نام ہے نا وہ اسلام ہے، اور اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ میں اگر شادی کرنا چاہتا ہوں بیٹے کی تو کیسے کروں گا، اگر میں دکان چلانا چاہتا ہوں تو کیسے کروں گا، ایک طریقہ مکمل طور پہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ جناب یہی ہے، اگر یہ کمپیوٹر سے تھوڑی سی ونڈو خراب ہو جائے نا تو سارا کام فیل ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، جی عمرہ کرتے رہیں، تو یہ عبادت کا ایک شعبہ آپ نے پورا کیا، اس کا اللہ اجر دیں گے بھائی، ہر چیز کا ایک اجر ہے، لیکن یہ سارا دین نہیں ہے۔ دین تو سب سے پہلے تو ایمان و یقین والی بات آتی ہے، عقائد والی آتی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر عبادات والی آتی ہے شعبہ، تیسرے نمبر کے اوپر معاملات والا شعبہ آتا ہے، پھر معاشرت آتی ہے 4 نمبر، 5 نمبر اخلاق آتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے 5 شعبے جو ہے نا یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ تب جا کے یہ مکمل کام ہوتا ہے، اجر تو ملے گا، صرف اجر ہی لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم پریکٹیکلی تمام کاموں کو، تمام شعبوں کو اللہ کے تابع کرنے کے لیے آئے۔ تو اب یہ دیکھو جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ آج تو اختیار ہے نا جی، نماز پڑھ لیں نہیں پڑھتے، سچ بولو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اختیار ہے دیا ہوا اللہ کریم نے، صرف کیوں دیے؟ آزمانے کے لیے کہ ایک شعبہ میں نے دیا ہے، اس میں تم کرتے کیا ہو، دونوں طرف جا سکتے ہیں، خیر کی طرف بھی اور شر کی طرف بھی۔ تو یہ امتحان آج ہی ہے، لیکن اس دن کوئی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، لہذا ہم نے یہاں اللہ کی بات مان کے چلنا ہے کہ وہی اونر ہے ہمارا۔ جب فیصلہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر سوائے رسوائی کے اور کیا ملے گا؟ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی۔ قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا، آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ، ماں کو دے کر بھاگے گا، بس اس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی، اتنا خوفناک وہ دن ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ابھی تو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو والدین آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اسی طرح کوئی مسائل آ جائے تو کوئی نہ کوئی دوست آ جاتا ہے، کوئی یار ملی آ جاتا ہے، تو اس دن تو بھائی فرمایا جو رشتے خونی ہیں ہاں جی وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے اور نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے آگے ہم نے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہمیں سزا نہ دے۔ اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے، اب ہم اس سے معافی اور اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ اب یہ دیکھو جو عادت نمبر 7 ہے، اب جو ہم نے سیکھنی ہے، تو گویا 12 عادات ہیں جو کہ ہم نے سیکھنی ہیں اس الحمد شریف سے۔ تو یہ 7ویں عادت کیا ہوگی؟ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے،
اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ تو گویا کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمارے سامنے آخرت ہو کہ جناب اس یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، یہ جو میں مثلا کوئی بھی شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، تجارت ہے، جو بھی کرنے لگا ہوں تو وہ آخرت کو سامنے رکھیں کہ مجھ سے پوچھ تو ہونی ہے نا، لہٰذا صحیح کرنا ہے کام۔ یہ عادت نمبر 7 کیا ہوگی جی کہ جو کام بھی، جو کوشش بھی، جو کام بھی ہو، ہمارا ٹارگٹ کیا ہو؟ آخرت کا دن، کہ وہاں مجھ سے پوچھ ہوگی، یہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے۔ اب تصور احساس اور دعا کے ساتھ کی پریکٹس کریں کہ جناب مالک یوم الدین، کہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہی مالک ہوگا اس دن کا، وہی اونر ہوگا، اور اس وقت اگر میرے پاس کوئی اچھے اعمال نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اور یہ بھی خیال تصور میں لے کے آئیں، بار بار سوچ و بچار کریں، اس دن نہ اپنا کوئی باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے۔ تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ جو ہے نا علم، یہ سکھانے کی نیت سے، یعنی اس کو آپ نے سیکھنا ہے اور آگے سکھانا بھی ہے۔ ترجمہ کیجیے یوم، ABCD کون سا ہو سکتا ہے جناب؟ گڈ۔ دین کے 2 معنی ہیں، ABCD کون سا ٹھیک ہے جی؟ اس میں غور کریں ذرا۔ بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے، کون سی عادت اپنانی ہوگی؟ ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کو ہم کھولتے ہیں جناب، یہ ایا، اس کا ترجمہ ہے ہی، اور کا جو ہے یہ تیری، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب نعبدو، عبادت، عابد، ٹھیک ہے نا جی، معبود، عبادت کیا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا ہم نے، آج غور سے دیکھنا ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مگر سب سے پہلے نماز، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو گویا یہ عبادت کی تعریف ہو رہی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ یہ ابھی اب دیکھا آپ نے، یہ بھی عبادت اور یہ بھی ساری عبادت، علم کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا۔ آگے ہے جی وَإِيَّاكَ، اب واو کا کیا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے؟ اور ایّا کا بھی آپ نے پڑھا ہے، تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے۔ ابھی ہم نے یہ شروع میں پڑھا تھا، جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے وہ واو کے ساتھ اور فا کے ساتھ پڑھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو واو کا کیا مطلب ہے اور فا کا کیا مطلب ہے؟ نستعین، استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون، یعنی یہ اردو کے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں نا یہ بتائے گئے ہیں۔ تو یہ نعبدو میں بھی نون پہلے لگا ہوا ہے، ابھی انشاءاللہ جب ہم افعال شروع کریں گے نا تو اس میں یہ سارے کے سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ نون پہلے آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ہم۔ اس طرح ادھر بھی نون پہلے آیا ہے نستعین، تو اس کا بھی ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم۔ تو کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب صبر احساس کے ساتھ اب ہم دعا کریں گے کہ کیا پہلے سوچ و بچار کریں، کیا میرے اوپر کوئی حال آتا ہے، کوئی حال آ گیا ہے تو میں نے عبادت کس کی ہے اس حال میں، اور میں نے مدد کس سے مانگی ہے۔ یہ اپنے صبر میں جا کے سوچ و بچار کریں تو پھر اللہ سے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد کیا جی؟ تو پھر احتساب اپنا کہ میں کدھر کھڑا ہوں یار، اتنے زندگی میں نے گزار دی ہے تو کیا میں مدد کس سے مانگ رہا ہوں اور میں عبادت کس کی کر رہا ہوں۔ تو یہ اپنا احتساب کر پھر پلان بنایا جائے، جناب میں اس طرف آ جاؤں، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤں،
اللہ سے مدد مانگوں، اللہ کی ہی جو ہے نا میں عبادت کروں، تو یہ پلان بناتے ہوئے ایسا کہ 5 وقت کا تو پلان پہلے ہی بنا ہوا ہے نا خیر سے، کہ 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح یہ فرما برداری ہے پورے کے پورے دین کی، یہ پلان ہم نے بنانا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ اب ایسے بے شمار ہمیں سبق ملتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی اس کی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا سبق کیا ہے؟ عبادت، اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا وہ کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے، لہذا نماز کی بہت اہمیت ہے، اس کو کبھی بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھے کہ اے اللہ اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے کی تیری مدد چاہیے، دعا یہ تیری مدد چاہیے، مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما جس سے میں خاص طور پہ تیری صحیح عبادت کر سکوں۔ اب اس میں عادت نمبر 8 جو ہم نے ڈالنی ہے، جو اپنانی ہے، اب یہ غور کرنے والی بات ہے، اس سے ہمیں اس آیت مبارکہ سے ایک عادت جو ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری عادت کے اندر یہ شامل ہو جائے۔ وہ عادت کیا ہے کہ جناب ہر کام میں نیت ہو عبادت کی، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبہ زندگی کے اندر جو ہے نا اس کے اندر یہ عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ گویا اللہ کی فرما برداری کرنا ہر کام کے اندر یہ عبادت ہے۔ تو گویا ہم جو بھی جس کام کی بھی نیت ہو اس میں ہم نیت کیا کریں گے؟ عبادت کی۔ جب مسجد میں جائیں گے تو عبادت کی نیت نماز کی ہو جائے گی، جب کمانے کے لیے کہیں جائیں گے تو وہ بھی نیت ہوگی عبادت کی، تو گواہی دینے کا وقت آئے گا تو اس میں بھی نیت کیا ہوگی؟ عبادت کی، سچی گواہی دیں گے۔ تو کوئی بھی شعبہ ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم کر رہے ہوں لیکن نیت نہ کریں۔ نیت کس کی کرنی ہے؟ عبادت کی۔ یہ عادت نمبر 8 ہم کو۔ دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم دوسرا روح۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت چاہیے۔ جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ سکون اللہ رکھے اپنے ذکر میں ہے، عبادت میں رکھا ہے، ذکر میں رکھا ہے۔ عادت نمبر 9، ہر کام اللہ کی مدد مانگنا، جو کام بھی کریں گے یا اللہ ہماری مدد فرما، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ کوئی یہ ہماری عادت میں آ جائے نا، مطلب لوگ اپنے دفتروں میں جاتے ہیں تو وہاں کس سے مدد مانگنی ہے؟ کوئی ٹیچر ہے پڑھا رہا ہے یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اس سے مدد اسی وقت اللہ سے، یا اللہ اب اس کام کو میں شروع کرنے لگا ہوں اس میں میری مدد فرما۔ تو گویا عادت نمبر 9 ایسی پک جائے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، کس طرح؟ جیسا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا۔ نماز کے اس کورس میں کے بعد دوسرے اور تیسرے کورس پہ دعائیں ہی سکھائی گئی ہیں۔ تو گویا موقع محل کی جو دعائیں ہیں نا اس کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور جب جو بھی حال آئے، جو موقع آئے، اس وقت ان دعاؤں کو پڑھنا۔ یہ علم یعنی سکھائیے، اوروں کو بھی سکھائیے۔ یہاں ہم نے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے، صرف اسٹوڈنٹ موڈ نہیں چاہیے۔ اسٹوڈنٹ موڈ میں صرف ہم سیکھیں گے، لیکن آگے سکھانے والا جو موڈ ہے نا وہ آپ نے اس کو اپنانا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے بعد ٹیچر بننا ہے اور اوروں کو میں نے سکھانا ہے۔ ہاں جی، ترجمہ کیجیے نعبد، ایک سے زائد جواب دیں جی، سوچیں تھوڑا سا۔ کون سا ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے۔ اچھا، یہ نعبد جو ہے نا
یہ حال بھی ہے اور مستقل بھی ہے، فیوچر بھی ہے اور پریزنٹ بھی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے فعل شروع نہ کیے، تو جب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایاکا، تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت اور اطاعت، یعنی ایک خاص طریقہ جو ہے نا ہمارا ورشپ کا، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اطاعت ہر کام کے وہ ہماری عبادت ہے۔ ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے۔ اے بی سی ڈی کون سا صحیح ہے جی؟ ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کامیاب انسان کی عادت بتائیے۔ ہاں جی، کون سا صحیح ہے؟ ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا۔ مشورہ سورۃ فاتحہ پڑھتے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے ذمہ تقسیم کر دی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میرے بندے کو میں وہی دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ اب کیسے؟ ابھی دیکھو آگے۔ اچھا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندے نے تو یہ پڑھا نا الحمدللہ رب العالمین، تو آگے اللہ کریم نے کیا جواب دیا، کیا پڑھا؟ حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے، یہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب یہ کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو گویا ساتھ ساتھ اللہ پاک بھی یہ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ تو کتنی زبردست یہ چیز ہے، نماز کتنی پیاری چیز ہے۔ آج جو ہم حشر کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہی ہے، سارے کام کریں گے، اس کو بعد میں رکھیں گے۔ نہیں، اہمیت یہ ہے کہ پہلے نماز، باقی بعد میں کام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ وہ سے مانگے میں اس کو دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ کتنی مطلب بشارت ہے کہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اب اٹینڈنس جو ہے نا بھائی، یہ اب کوئی چیز ہے آپ کے پاس، وہ لے آؤ نا، رجسٹر کے نام ہی لکھ لو، ایک کاغذ سر جی دیو نا سارے نو۔ اب ہم لیتے ہیں بریک، پھر ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ۔